अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दिन भर में खुश आमदेद। मैं हूँ आपकी मेज़बान माहम ज़ाहिर और मैं हूँ इमरान सनाउल्ला। आगाज़ में बात करते हैं जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की, जिन्होंने दीनी मदारिस बिल पर इस्लामाबाद मार्च के लिए अपने कारकुनान को तैयार रहने की हिदायत कर दी है। उनका कहना है कि हम धमकियों से नहीं डरते। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि पार्लियामेंट में 26वीं तरमीम के पहले मुसव्वदे को मंजूर किया जाता तो हमारे मुल्क में कुछ नहीं बचता। मुसव्वदे में तबाही का बारूद भरा हुआ था। हमने इन शिकों को निकाल कर मुल्क को सेहतमंद आईनी तरमीम दी। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, आज इजलास बुलाकर उलमा को तकसीम करने की साजिश की गई। हम इन उलमा को भी अपनी सफ़ के लोगों में शुमार करते हैं। दीनी मदारिस के हुकूक की जंग तमाम मदारिस और उलमा के लिए लड़ रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि हम रियासत से तसादुम नहीं बल्कि रजिस्ट्रेशन चाहते हैं। चेयरमैन उलमा काउंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी का कहना है कि 23 लाख से ज़ायद तलबा मदारिस में तालीम हासिल कर रहे हैं। क्या कोई बैरूनी साजिश हमें मदरसे में सही बुखारी पढ़ने से रोक सकती है? मसाइल ज़रूर हैं, मगर मसाइल का हल मेज़ पर बातचीत से किया जाना चाहिए। उन्होंने क्या कहा, इस हवाले से वो भी देख लेते हैं। हर वक्त हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया जाता था कि जनाब बैरूनी एजेंडा। क्या कोई बैरूनी एजेंडे वाला आके मुझे ये कह सकता है कि तुम अपने मदरसे में बुखारी शरीफ ना पढ़ाओ, तुम अपने मदरसे में मुस्लिम शरीफ ना पढ़ाओ, तुम अपने मदरसे के अंदर जो है तहावी ना पढ़ाओ? कैसे मुमकिन है कि कोई आके मुझे कहे कि तुम्हारे मदरसे में दौरा तफसीर नहीं होना चाहिए? क्या कोई मानेगा इसको? कैसे मुमकिन है कि कोई आगे कहे कि सीरत सय्यदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपने मदरसे में ना पढ़ाएं, किताबुल जिहाद ना पढ़ाएं? ये मुमकिन नहीं है। और आपको बताएं कि चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती कौंसिल अल्लामा राग़िब नईमी ये कहते हैं कि अब मदारिस के निज़ाम को कोई बैरूनी ख़तरा नहीं है। मदारिस का मामला मजहबी है, इसे अखाड़ा ना बनाया जाए। दीनी मदारिस से फ़ारिग़ तहसील तलबा की डिग्री MA के मसावी या फिर BS का दर्जा उसे दिया जाए। आज उन्होंने भी इजलास से खिताब किया। क्या कहा वो भी देख लेते हैं। कि अब मदारिस के निज़ाम को किसी भी किस्म के बैरूनी एजेंडे से कोई ख़तरा नहीं है। अहले मदरसा का जो मुतालबा पहले से है कि ये वजारत तालीम के साथ मुंसलिक होना चाहिए, इसे वजारत तालीम के साथ ही मुंसलिक रहना चाहिए। मदारिस का मामला एक तालीमी मामला है, इसे सियासत का अखाड़ा ना बनाया जाए। HEC इन्हें अभी भी MA के बराबर इक्वलेंस सर्टिफिकेट देती है, अब इन्हें BS डिग्री के बराबर मसावी सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। और इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फरीद अहमद पराचा साहब, नाइब अमीर जमात इस्लामी है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर कहिएगा, जैसे कि मौलाना फजलुर रहमान ने भी कहा कि सब कुछ तय था, फिर तनाज़ा क्यों खड़ा किया जा रहा है? जब 26वीं आईनी तरमीम को मंजूर करवाना था तब ये सारी चीज़ें तय हो चुकी थी, तो अब किस बात का तनाज़ा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मामलात तो हुकूमत बिला वजह खराब कर रही है। कोई ऐसी चीजें नहीं है कि जिनमें कोई इस बात की जरूरत हो कि मदारस को आपस में तकसीम किया जाए या कोई कॉन्फ्रेंस अलग से बुलाई जाए। और जबकि ये चीजें पहले कई कॉन्फ्रेंसें बुलाई गई, मामलात ये थे कि ये रजिस्ट्रेशन आसान की जाए, बैंक अकाउंट्स जो हैं वो उनका खोलना आसान किया जाए, और ये सारी चीजें जो हैं वो मुश्किल बना दी गई। और ये कहना कि जी ये बैरूनी एजेंडा नहीं है, तो ये भी एक तरह से मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है। मैं FTF के और बाकी जितने भी मामलात हैं उनमें मुश्किल से मुश्किल बना दिया गया है कि रजिस्ट्रेशन के लिए कई एजेंसियों के पास जाएं और फिर उसके बाद उसको ये रजिस्ट्रेशन करवानी इंतहाई मुश्किल है, मदारिस की, मसाजिद की। फिर उसके बाद ये कि बैंक अकाउंट्स खोलने इंतहाई मुश्किल है। पहले इसको इंडस्ट्री के पास रजिस्ट्रेशन थी, फिर उसके बाद हुआ कि वजारत तालीम के पास। ये भी मान लिया गया, वफाक मौजूद हैं इनके अपने, मदारस के अपने वफाक मौजूद हैं, उनके साथ ये सारी चीजें थी। फिर नए बोर्ड बन गए इनके वफाक के। अच्छा, अब ये कोई ऐसी इख्तिलाफी बात नहीं थी कि जिस पे आप तकसीम करें मदारस को और एक अलग कॉन्फ्रेंस जो है वो बुला लें, और उसको भी जल्दबाजी में कि मौलाना के मुकाबले में आप मदारस के लिए फिर आज एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। मैं ये समझता हूँ कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, और इस सिलसिले में बिल बैठे, और अगर ये बुलानी ही थी और तो मदारस वाले आपस में बैठते। यानी मैं समझता हूँ राग़िब नईमी साहब बड़े समझदार आदमी हैं,
اسی طرح جواد نقوی صاحب سمجھدار آدمی ہیں اور مفتی عبد الرحیم صاحب سمجھدار آدمی ہیں. انہیں ان کو تارڑ صاحب کو ساتھ ملا کے بٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ یہ خود بیٹھتے اور ان کو کہتے کہ بھئی یہ چیزیں ہم آپس میں طے کر لیں، بجائے اس کے کہ یہ ایک حکومتی کانفرنس ہو اور اس کو یہ کیا جائے. تو اب بھی کوئی چیز نہیں ہے، اور ان چیزوں میں حکومت کو یہ چاہیے کہ چیزوں میں آسانیاں پیدا کریں. ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ مین سٹریم میں لانا چاہتے ہیں، دوسری طرف آپ رکاوٹ ریس جو ہیں وہ شروع کر رہے ہیں، قدم قدم پر رکاوٹیں کر رہے ہیں. جماعت اسلامی کا بھی اپنا ایک رابطۃ المدارس، ہمارا بھی ایک بورڈ ہے. ہم یہ اس میں کوئی یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کوئی مداخلت بھی نہ ہو، حکومت کی طرف سے آسانیاں ہوں. اب وزارت تعلیم ٹھیک ہے، وزارت تعلیم سے کوئی یہ نہیں ہے کہ کوئی ممانعت ہے، لیکن خود وزارت تعلیم کا حال کیا ہے؟ جو وزارت تعلیم کے اپنے پاس اسکول ہیں، کالجز ہیں، ان کا کیا حال ہے، اور میں خود اپنی وزارت تعلیم کا کیا حال ہے. اس لیے آپ کا اپنا نظام آپ کی اس میں کیا رائے ہے؟ آپ کی اس میں کیا رائے ہے؟ وزارت تعلیم میں ان کو رجسٹر کرنا چاہیے یا کہ وزارت صنعت و تجارت میں؟ کیونکہ مولانا تو کہتے ہیں کہ صنعت و تجارت میں ان کو وہاں سے رجسٹریشن ہونی چاہیے، اور حکومت اور باقی جو آج جو کانفرنس ہوئی ہے، اجلاس ہوا ہے، اس میں یہی زور دیا گیا ہے کہ وزارت تعلیم میں ان کو رجسٹر ہونا چاہیے. وزارت تعلیم کے پاس بھی اگر ہو تو اس کو ایک الگ سیکشن کر کے، دینی مدارس کا ان کو ایک الگ سیکشن کر کے اس کو بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن رجسٹریشن آسان کی جائے. اچھا، اب یہ بتائیے، مولانا صاحب تو یہ کہہ چکے ہیں کہ دسمبر کے تقریباً مڈ میں وہ اسلام آباد آنے کا ارادہ بھی رکھتے ہیں، کارکنان کو انہوں نے تیار رہنے کی ہدایات بھی کر دی ہیں. آپ کی گفتگو سے یہ لگ رہا ہے کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا، یہ بات چیت سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے. تو آپ کے خیال میں حکومت نے آج اجلاس بلا کے غلطی کی ہے، اور اب اس معاملے کو حل کرنے کے لیے حکومت کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ حکومت کو بات چیت کرنی چاہیے. حکومتیں جو ہے نا جی، وہ معاملات کو خراب کرنے کی طرف کیوں جاتی ہیں؟ بہت سارے معاملات اب تک حکومت نے خراب ہی کیے ہیں. ان کو راستے وہ اختیار کرنے چاہیے کہ جن کے ذریعے سے معاملات جو ہیں وہ خرابیوں کی طرف نہ جائیں. ان کو آپ کریں، آپ بیٹھ جائیں، آپ معاملات سدھاریں، آپ خرابی نہ پیدا کریں. تو بہرحال ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ جی حکومت اگر ان چیزوں کو حل کرنے کی طرف آئے تو معاملات حل ہو سکتے ہیں. صحیح، حکومت حل کرنے کی طرف آئے تو معاملات حل ہو سکتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر فرید احمد صاحب وقت دینے کے لیے، اور یقیناً میز پہ بیٹھیں اور مذاکرات کریں اور یہ مسائل کا حل ہو سکتا ہے. جیسے کہ مولانا فضل الرحمان نے احتجاج کی کال دے دی ہے، امید کرتے ہیں کہ معاملہ اس طرف نہ جائے اور افہام و تفہیم سے مسئلہ جو ہے یہ حل ہو جائے. آگے بڑھتے ہیں جی. بانی پی ٹی آئی کی ہدایت پر پاکستان تحریک انصاف نے ایک بار پھر سول نافرمانی کی تحریک چلانے کے لیے حکمت عملی تیار کر لی ہے. پی ٹی آئی 2014 میں بھی اس قسم کی ناکام تحریک چلا چکی ہے. چیئرمین سنی اتحاد کونسل صاحبزادہ حامد رضا کا کہنا ہے کہ مذاکرات کامیاب نہ ہوئے تو سول نافرمانی کی طرف جائیں گے. قومی اسمبلی میں اپوزیشن رہنما عمر ایوب نے بھی حکومت کو وارننگ دی ہے. انہوں نے 24 نومبر اور 9 مئی کے واقعات کی جوڈیشل انکوائری اور گرفتار کارکنوں کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے. اسی پر بات کر لیتے ہیں. ہمیں جوائن کر لیا بیورو چیف پشاور یاسر حسین نے. سر بتائیے گا اس وقت پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ کیا ارادہ رکھتی ہے، اور ابھی 24 نومبر کی جو کال تھی اس کا انجام تو ہم نے دیکھ ہی لیا، ایک اور کال دینے کے لیے اب تیاری کی جا رہی ہے. تو آپ کے خیال میں اس وقت کیا چل رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے اندر؟ یاسر سے رابطہ کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے رانا کیسر صاحب نے، سینئر تجزیہ کار ہیں. رانا کیسر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. کہیے گا پی ٹی آئی اب کیا سوچ رہی ہے، کیونکہ پہلی کال جو دی گئی وہ ناکام ہوئی اور کہا جا رہا تھا جی مس کال ہے. اب آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو سول نافرمانی کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ 2014 میں بھی اس قسم کی تحریک چلائی گئی جو کہ ناکام ہوئی، تو آپ کو لگتا ہے یہ تحریک بھی اب کامیاب ہو سکے گی؟ دیکھیے، جیسے ابھی آپ نے کہا کہ فائنل کال جو تھی وہ اپیرنٹلی تو ایک مس کال تھی. آئی وڈ سے کہ اٹ واز بیکاز آف لیک آف اسٹریٹجی اینڈ پلاننگ، جو 25 نومبر اور 26 نومبر کو ہوا. ابھی جو سول ڈس اوبیڈینس کی بات کی جا رہی ہے، دیکھیے سول ڈس اوبیڈینس کس وقت کا اعلان کیا جاتا ہے یا کب یہ سول نافرمانی ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب حکومت سے کچھ چیزیں منوانی ہوتی ہیں تو کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی، اپوزیشن پارٹی جس کی فالوئنگ ہوتی ہے، وہ ایک پریشر کے طور پہ اس طرح کی تحریک چلاتے ہیں. آپ نے جیسے ابھی حوالہ دیا کہ پہلے
2014 میں بھی ایک سول نافرمانی کی بات کی گئی تھی بانی تحریک انصاف کی طرف سے، اور اس کے بعد وہ فضل آؤٹ ہوگی۔ ابھی آپ دیکھیے کہ انہوں نے 2 کنڈیشنز لگا دی ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ جو پولیٹیکل پریزنرز ہیں 9 مئی کے حوالے سے اور 26 نومبر کے حوالے سے ان کو رہا کیا جائے، اور دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے ٹو پروب انٹو دی ایونٹس آف الیکشنز 9 مئی اور یہ اس کے بعد آپ یہ دیکھ لیجئے 26 نومبر والا۔ تو کیا حکومت ان معاملات پہ بات کرنے کو تیار ہے؟ اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف نے ایک اپنی 5 رکنی کمیٹی بنا دی ہے، اور لگ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ بات کرنے کو تیار ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ کیا حکومت واقعی سنجیدہ ہے بات چیت کرنے میں، یا پاکستان تحریک انصاف کے جو معاملات ہیں اس کو اسی طرح بائی فورس اور جو ہے وہ ڈیل کرنا ہے، کہ سول نافرمانی ہوتی ہے تو کیا کرنا ہے، اور ادروائز کوئی اور کال آتی ہے، کوئی بائیکاٹ کی کال ہوتی ہے تو اس کو کیا ڈیل کرنا ہے۔ حکومت کی اسٹریٹجی ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا، لیکن ابھی تک صورتحال یہی ہے کہ حکومت نے کوئی جس کو کہتے ہیں ایک بردباری کے ساتھ کوئی ایسا مسئلے کا حل ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے خاص طور پہ، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پاکستان میں ایک پولیٹیکل ٹرموائل کی سچویشن ہے، کیوس ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ ابھی آپ دیکھیے ریسنٹلی جو کچھ ہوا، اب پاکستان تحریک انصاف نے تو بات کی ہے کہ جی اگر آپ نے ہماری شرائط پہ بات چیت کا سلسلہ شروع نہیں کیا، ان شرائط کی طرف آپ نہیں آئے، تو پھر سول ڈس اوبیڈینس۔ اب سول ڈس اوبیڈینس کے لیے جو بات کی جا رہی ہے وہ انیشلی تو یہ کہ جو ہماری ریمیٹنسز ہیں، فارن ریمیٹنسز، اس حوالے سے تو آئی وڈ سے کہ یہ دیکھیں بات تو کر دی ہے پاکستان تحریک انصاف نے کہ ہم اوورسیز پاکستانیز کو کہیں گے کہ ریمیٹنسز پاکستان نہ بھیجیں، لیکن یہ بات بھول گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کہ پاکستان میں جو ریمیٹنسز آتی ہیں وہ فیملی سپورٹ کے لیے لارجلی ہوتی ہیں، لارجلی۔ تو دیکھیں بہت سارے لوگ جو پاکستان سے باہر ہیں وہ اپنی فیملیز کو، ماں باپ بہن بھائیوں کے اخراجات پورے کرنے کے لیے پیسے بھیجتے ہیں، تو کیا پاکستان تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ وہ لوگ اپنے ماں باپ بہن بھائیوں اور دیگر جو رشتہ دار ہیں جن کو وہ سپورٹ کرتے ہیں، فائنینشیل سپورٹ کرتے ہیں، ان کی ہیلپ روک دیں گے؟ تو آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ ورکیبل ہوگا اور اس میں کوئی زیادہ کامیابی حاصل ہوگی۔ ٹھیک ہے، دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس اب مزید اسٹریٹجیز کیا ہوں گی؟ دیکھیے وہ گریجولی ایک کے بعد دوسری بات پہ آ رہے ہیں، تو بنیادی مقصد یہی ہے کہ ٹو انگیج دا گورنمنٹ ان اے پروسیس آف ٹاکس۔ اب یہ گورنمنٹ پہ ہے کہ وہ کرتی ہے یا نہیں کرتی، لیکن اس کے امپیکٹ جتنا یہ سچویشن لنگر آن ہوگی، اس کا پولیٹیکل اور اکنامک امپیکٹ تو نیچرلی وہ ہوگا۔ اب آپ دیکھیں کہ ابھی جیسے انہوں نے کہا جی 13 تاریخ کو وہ پشاور میں ایک گرینڈ میٹنگ کریں گے، جو لوگ جن کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو جن کی جانیں گئی ہیں ان کو خراج تحسین پیش کرنا ہے، اور اس کے بعد 14 کو کریں گے۔ لیکن ابھی اطلاعات کچھ یہ بھی ہیں کہ لازمی نہیں کہ یہ 14 تاریخ کو ہی ہو، اور 14 تاریخ کا مطلب یہ ہے کہ اسے آگے جا سکتے ہیں۔ جیسے ابھی بات چل رہی ہے کہ کچھ بانی تحریک انصاف سے پارٹی لیڈرز جو ہے ان کی ملاقات ہوگی، پھر نیا سلسلہ کیا سامنے آتا ہے۔ دوسری جانب آپ دیکھیے مولانا فضل الرحمان کی طرف سے بھی ایک پروٹیسٹ کا عندیہ دیا جا رہا ہے۔ اگر تو مولانا فضل الرحمان بھی جو وہ مارچ کرتے ہیں، حکومت پہ پریشر بلڈ کرتے ہیں اپنی پارٹی کے کارکنان کے ساتھ، ادھر سے پاکستان تحریک انصاف بھی ایک ایسی سچویشن ڈیولپ کرتی ہے یا کوئنسائڈ کرتا ہے، تو حکومت کے لیے بڑی مشکلات پیدا ہوں گی۔ صحیح، آپ نے بڑے عام نکات اٹھائے ہیں رانا صاحب۔ اچھا یاسر حسین، آپ بتائیے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے اندر کیا چل رہا ہے؟ یہ جو سول نافرمانی کی تحریک شروع کرنے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، جو مرکزی قائدین ہیں پی ٹی آئی کے، کیا وہ سننے میں تو یہ بھی آیا تھا کہ انہوں نے تحفظات کا اظہار کیا ہے کہ دوبارہ سے یہ تحریک جو ہے وہ شروع نہ کی جائے، کیونکہ 2014 میں یہ کر کے دیکھ چکے ہیں اور وہ ناکام ہو گئی تھی۔ اس پر کیا رائے ہے آپ کی، اور پی ٹی آئی میں اس وقت کیا چل رہا ہے؟ جی دیکھیں، جب اس کی اناؤنسمنٹ کی گئی تو اس پر جو مرکزی قیادت تھی انہوں نے سر جوڑا، اور انہوں نے جو سول نافرمانی کی بات کی، تو اس پر تحریک انصاف کی جو قیادت تھی انہوں نے اس کو مؤخر کرنے کے لیے دوبارہ سے بانی تحریک انصاف سے ملاقات کا فیصلہ کیا، اور ایکسپیکٹڈ یہی ہے کہ کل اگر مرکزی قیادت ملاقات نہیں کر سکتی تو پھر وکلاء کے ذریعے باقاعدہ پیغام بھیجا جائے گا، کیونکہ سول نافرمانی کی جو تحریک ہے یہ 2014 میں بھی بانی تحریک انصاف نے کشمیر ہائی وے پر جب بل جلا کر اس کی اناؤنسمنٹ کی تھی، بجلی کا بل، تو اس کے بعد بھی اس کے کوئی ثمرات جو تھے وہ سامنے نہیں آئے تھے۔ اس وقت بھی گورنمنٹ کے پی کے جو تھی پی ٹی آئی ہی کی تھی، اور اب بھی پی ٹی آئی ہی کی کے پی میں گورنمنٹ ہے۔ اس پر امپلیمنٹ کیسے کروایا جائے گا یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے۔ دوسرا، اس کے امپیکٹ کیا اثرات مرتب ہوں گے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ دوسری جانب تحریک انصاف کی قیادت نے یہ تو حتمی فیصلہ کر لیا ہے کہ جو اعلان کیا گیا ہے
اس حوالے سے بانی تحریک انصاف سے ملاقات کر کے استدعا کی جائے گی کہ اس سے پیچھے ہٹا جائے۔ اب بشرا بی بی جو ہیں وہ بھی اب جب سے انہوں نے سنا ہے کہ بانی تحریک انصاف کی جانب سے اس قسم کا اعلان ہوا تو وہ فالو اپس لیے جا رہی ہیں، لیکن مرکزی قیادت جو ہے وہ اس پر جو ہے کان نہیں دھر رہی ہے۔ گزشتہ روز بھی جو ہے شیخ وقاص اکرم، عمر ایوب، شبلی فراز، اسد کیسر، انہوں نے پشاور میں ایک میٹنگ کی ہے جس میں بیرسٹر گوہر کو بھی انہوں نے لائن میں لیے رکھا تھا اور پنجاب کی قیادت کو بھی، اور اس حوالے سے ان سے بات بھی کی۔ تو ان کی مشاورت اس حوالے سے مکمل ہے کہ اس اعلان کو جو ہے مؤخر کیا جائے، اور یہ کل یا پرسوں تک باقاعدہ مرکزی قیادت جو ہے اس پر اناؤنسمنٹ بھی کرے گی کہ اس کو 3 ماہ کے لیے مؤخر کر دیا جائے۔ ساتھ ساتھ اب دیکھیں جہاں تک مذاکرات کے حوالے سے بات چل رہی ہے تو آج وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور نے ایک تقریب کے بعد جو کچھ عدد میڈیا کے نمائندوں سے بات کی ہے تو انہوں نے بڑے اطمینان سے یہ بات کی ہے کہ بانی تحریک انصاف کی جو ہے ان کو پشاور سینٹرل جیل منتقل کرنے کے حوالے سے بات چیت جاری ہے، اور ہم یہ پہلے دن سے کہتے آ رہے ہیں کہ بانی تحریک ان کی سب سے بڑی جو تحریک انصاف کی ڈیمانڈ ہے وہ یہی ہے کہ بانی تحریک انصاف کو اڈیالہ جیل سے منتقل کر کے پشاور لایا جائے، اور ساتھ ساتھ ان کے جو مذاکراتی معاملات ہیں یہ بھی اندر سے جاری ہیں۔ اور دیکھیں اس میں برج کا کردار جو ادا کر رہے ہیں وہ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور ہیں۔ جب 8 فروری کے انتخابات ہوئے تو اس کے بعد اگر آپ دیکھیں جب حکومتیں قائم ہو گئی فیڈرل اور صوبائی، تو اس کے بعد علی امین گنڈا پور جو ہے محسن نقوی کے ساتھ جو ہے بالکل اٹیچ تھے، اور بجلی کا ایشو بھی ہو تویس لغاری کے ساتھ بھی بیٹھتے تھے۔ اسی طرح اب بھی وہ فیڈرل حکومت کے ساتھ مکمل طور پر اس حوالے سے کوارڈینیشن کر رہے ہیں، اور یہ مرکزی قیادت بخوبی جانتی ہے۔ البتہ بشرا بی بی جو ہے مرکزی قیادت خود ہی جانتی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود تھے یاسر حسین اور رانا کیسر صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا، اور دیکھنا یہ ہے کہ جو مذاکرات ہیں وہ ہو سکتے ہیں یا نہیں، کیونکہ پی ٹی آئی مطالبات اپنے رکھے ہوئے ہے، دوسری جانب سول نافرمانی بھی تحریک چلانے کے لیے کہا گیا ہے، کال دی گئی ہے۔ لیٹس سی کہ اس پر کیا پیش رفت ہوتی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 7 رکنی آئینی بینچ نے فوجی عدالتوں کو سویلینز کے مقدمات کا فیصلہ سنانے کی اجازت دینے سے متعلق حکومتی استدعا مسترد کر دی ہے۔ جسٹس مسرت ہلالی نے ریمارکس دیے، اجازت دینے کا مطلب فوجی عدالتوں کا اختیار تسلیم کرنا ہوگا۔ سپریم کورٹ نے سویلین کے ملٹری ٹرائل کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلوں پر سماعت روکنے سے متعلق بھی درخواستوں کی سماعت کی۔ وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث نے اپنے دلائل میں یہ کہا کہ یہ کہنا ہی غلط ہے کہ سویلینز کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل نہیں ہو سکتا۔ اس پر ایک اسپیشل رپورٹ ہم نے تیار کی ہے، آئیے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کالعدم قرار دینے کے خلاف اپیلوں پہ سماعت، 26ویں آئینی ترمیم کے فیصلے تک کیس کی سماعت مؤخر کرنے کی درخواست خارج۔ حکومت کی فوجی عدالتوں کو مقدمات کا فیصلہ سنانے کی اجازت دینے کی استدعا بھی مسترد۔ جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 7 رکنی آئینی بینچ نے درخواستوں پہ سماعت کی۔ عدالت نے کہا کہ سابق چیف جسٹس جواد ایس خواجہ کی درخواست بلا جواز ہے۔ درخواست خارج کرتے ہوئے ان پہ 20,000 روپے جرمانہ عائد کیا جاتا ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس دیے کہ کبھی بینچ پہ اعتراض اٹھایا جاتا ہے اور کبھی کیس نہ چلانے کی استدعا کی جاتی ہے۔ کتنے لوگ جیل میں ہیں، آپ کی وجہ سے فیصلے میں تاخیر ہو رہی ہے۔ درخواست گزار حفیظ اللہ نیازی نے کہا، میرا بیٹا 1.5 سال سے فوجی تحویل میں ہے۔ سپریم کورٹ کے گزشتہ سال کے حکم کے تحت تمام 85 ملزمان جوڈیشل ریمانڈ پہ ہیں۔ طویل ترین ریمانڈ کے خلاف ہائی کورٹ جا سکتا ہوں، نہ کسی اور عدالت میں۔ میرے بیٹے کو سزا سنائیں یا اسے جیل بھیجنے کا حکم دیں۔ عدالت نے حفیظ اللہ نیازی کی ملزمان کو جیل میں منتقل کرنے کی استدعا مسترد کر دی۔ جسٹس امین الدین خان نے کہا کہ روزانہ کی بنیاد پہ سماعت کر کے جلد فیصلہ کریں گے۔ جسٹس مسرت ہلالی نے کہا کہ سویلینز کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل دینے کی اجازت دینے کا مطلب فوجی عدالتوں کا دائرہ اختیار تسلیم کرنا ہوگا۔ درخواست گزار کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ آئینی ترمیم کالعدم ہوئی تو اس کے تحت ہونے والے فیصلے بھی کالعدم ہو جائیں گے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے جواب دیا کہ فیصلوں کو ہمیشہ تحفظ حاصل ہوتا ہے۔ عدالت نے کیس کی مزید سماعت کل تک ملتوی کر دی۔ عدیل سرفراز، سنو نیوز، اسلام آباد۔ یہ رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی، اسی معاملے پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر لیا ہے سابق ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد جہانگیر جدون صاحب نے۔ جہانگیر جدون صاحب، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ اب جو صورتحال بنی ہوئی ہے، آپ کے خیال میں جن لوگوں کے ٹرائل چل رہے تھے اور فیصلے نہیں سنائے جا رہے جس بھی وجہ سے، تو اب ان کا کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، اب گورنمنٹ نے تو یہ اجازت مانگی ہے، ان کی بھی اپلیکیشن جس طرح آپ نے رپورٹ پیش کی مسترد ہو گئی ہے، اور جو آپ کی پٹیشن تھے وہ بھی مسترد ہو گئی ہے۔ تو ابھی انہوں نے کہا ہے کہ ڈے ٹو ڈے کرتے ہیں، ڈے ٹو ڈے اگر ہیئرنگ کریں تو یہ ود ان 1 ویک جو ہے اس کیس کا فیصلہ آ جاتا ہے۔ تو جو لوگ لٹکے ہوئے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یا ہمیں سزا دیں، جیل بھیجیں، جو آگے ان کا پھر رائٹ آف اپیل ہوتا ہے۔ تو ابھی تک تو پتہ ہی نہیں ہے کسی کو کتنی سزا ہوئی ہے، ریمانڈ پہ ہے
जुडिशियल कस्टडी में है, मिलिट्री की कस्टडी में है, उसके नहीं पता चल रहा। तो इस पे अपीलों पे जल्द से जल्द फैसले होने चाहिए, क्योंकि अगर जब तक 26वीं आईनी तरमीम देखे ना, उसको कोर्ट या बेंच बैठ के मुअत्तल नहीं करता या उस पर फैसला नहीं करता, तब तक तो इस बेंच के पास पावर है कि वो काम करे। वो अभी 26वीं आईनी तरमीम फील्ड में है। तो जहांगीर साहब, ये अभी तक ये बहस क्यों चल रही है और आप इस हवाले से क्लैरिटी क्यों नहीं मिल पा रही कि सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल हो सकता है या नहीं हो सकता? सबको पता है कि अगर फौजी इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया है और आर्मी के कुछ एसेट्स को नुकसान पहुंचाया गया है, तो जो लोग इसमें मुलव्विस हैं तो उनके खिलाफ तो कार्रवाई हो सकती है। आपकी क्या राय है इस पर? ये देखें, ये बड़ा कॉम्प्लेक्स इशू है ना। अब आप फौजी तनसीबात को, क्या कोर कमांडर का घर जो है वो फौजी तनसीबात में आता है या नहीं आता? अगर वैसे छावनी है तो वो सर GHQ है या तनसीबात की डेफिनेशन करेगा ये बेंच के तनसीबात में कौन कौन सी चीजें शामिल है। उसके बाद ये है कि सिविलियन जो सब्जेक्ट टू द आर्मी एक्ट नहीं है, उनका ट्रायल तो काजी फैसल साहब ने खुद बड़ी डिटेल जजमेंट दी हुई है कि नहीं हो सकता। तो इसमें तो डिफरेंट आया है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। इसीलिए तो उन्होंने जो पिछले अमेंडमेंट थी शहर में पब्लिक एक्ट हुआ था, तो स्पेशल आइन में तरमीम कर डालते बनाई थी ताकि जो सिंह है उसका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में। वो ठीक है सर, लेकिन आज जो दलील दी गई है वकील ख्वाजा हारिस की जानिब से, जो कि वजारत दिफा के हैं, मैं पढ़ के सुना देता हूँ आपको, कि वो ये कहते हैं कि आर्मी एक्ट मुसल्लह अफवाज के साथ काम करने वाली प्राइवेट कंपनीज के मुलाजमीन पर भी लागू होता है। या तो ये शिकें भी आप कलअदम करार दें और फिर कहें कि सिविलियंस का ट्रायल वहाँ मुमकिन नहीं है। मैं यही कह रहा हूँ ना कि आपने ये डिटरमिन करना है कि ये जो बंदा है ये सब्जेक्ट टू द आर्मी एक्ट है या नहीं, उसकी जो डेफिनेशन में आता है या नहीं आता। तो आर्मी सब्जेक्ट टू द आर्मी एक्ट होगा तो फिर उस एक्ट के तहत ही ट्रायल होगा ना। एक सिविलियन बंदा है, अगर वो सब्जेक्ट टू द आर्मी एक्ट नहीं है, देखे ना कि म्यूटनी होती है, ये बड़ी बगावत होती है, तो उसके साथ कोई फौजी मिले हुए हैं तो वो अलग केस होता है, वो स्पानिश में आ जाता है। लेकिन एक आम बंदा ऑफेंस करता है, आर्मी की छोनी में करता है, आर्मी वाले कहते हैं नहीं जी तो इसने छोनी के अंदर ऑफेंस किया, हम इसको ट्रायल करेंगे, नहीं हो सकता। फिर कंट्रोल के अंदर बहुत लोग रहते हैं, उन पे मिलिट्री अप्लाई, क्योंकि वो ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जहांगीर जदून साहब हमारे साथ मौजूद थे और अपनी राय का इजहार भी कर रहे थे। बहरहाल इस मामला है और कानूनी मामला भी है जिस पर ये केस चल भी रहा है। जो इस्तदा की गई थी वो ये की गई थी कि जो फौजी अदालतें हैं जहाँ पर सिविलियंस के ट्रायल चल रहे हैं उनको फैसला सुनाने की इजाज़त दी जाए, लेकिन वो इस्तदा जो है वो मुस्तरद कर दी गई। जी, प्रोग्राम में यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, वापस आएंगे ब्रेक। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं और आगे बढ़ते हैं। गुज़श्ता सीज़न में हुकूमत की तरफ से किसानों की गंदम खरीदारी ना करने की वजह से किसानों को फसल की मुनासिब कीमत ना मिल पाई, जिसके बाद आज फिर किसान अपनी गन्ने की फसल की सही नरखों में फ़रोख्त ना होने पर परेशान हैं। हुकूमती अदम दिलचस्पी या IMF के दबाव के तहत ना तो गंदम और ना ही गन्ने की फसल की कीमतों में रिलीफ फराहम किया और ना ही गन्ने की कीमत का तयन किया जा सका है, जिसकी वजह से शुगर मिल्स अपनी मनमानी कीमत पर किसानों से गन्ने की फसल खरीद रही है और छोटा किसान जिसने फसल के लिए लोगों से उधार रकम ले रखी है गन्ना शुगर मिल्स को बेचने पर मजबूर हो चुका है। हुकूमत ने किसानों को शुगर माफिया के रहमो करम पर छोड़ दिया है। चेयरमैन किसान इत्तेहाद चौधरी खालिद हुसैन बाट का कहना है कि हुकूमत ने पहले गंदम और आज गन्ने का भी जनाजा निकाल दिया है। उनका कहना है कि किसानों से मनमर्जी के रेट पर गन्ना खरीदना सरासर जुल्म है। उनका क्या कहना है ये देख लेते हैं। और आज गन्ने का जनाजा आज हमने अदा किया है। अब जो जुल्म की इंतहा हो गई है, जिस तरह आपने किसानों के जनाजे निकले हैं, इंशाल्लाह सियासत में आप लोगों का जनाजा निकालें। मरियम साहबा, आपको ज़राअत का नहीं पता तो कुछ ज़राअत के मशीर से ही रख लो और किसी से पूछ तो लो। किसान माफिया नहीं होते, ये ब्यूरोक्रेसी माफिया है। एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुला रहे हैं, सियासी जमातों को उसमें दावत देंगे कि इस तारीख को इम्तिजाज करने जा रहे हैं। तमाम सियासी और मजहबी जमातों से अपील करते हैं कि हमारे जुल्म के साथ और हमारे इहतजाज में शामिल। किसानों के इन्हीं मसाइल पर बात करने के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन कर लिया है चेयरमैन ऑल पाकिस्तान किसान फाउंडेशन सैयद महमूद बुखारी साहब ने। बुखारी साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। अब बुखारी साहब, हुकूमत तो रोज़ ये दावे कर रही है हम तो किसान दोस्त हुकूमत हैं और किसानों के लिए अरबों खरबों का हमने पैकेज जो है वो अनाउंस कर दिया, लेकिन किसान इतने परेशान हैं, क्या हुकूमत को पता ही नहीं है सब चीज़ों का? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आपका और सुनो टीवी का। गुजारिश ये है कि जो बर्बादी इस हुकूमत ने ज़राअत के साथ जो किसान दुश्मनी की है, उसकी इससे पहले कोई मिसाल आपको नहीं मिलेगी। गुजारिश ये है कि आप यहाँ से अंदाज़ा लगाइए, आपने अपने इंट्रो के अंदर भी
जो सुनाया, भाट साहब का भी बात सुनाई और जनाजों की बात भी की। मैं तो कहता हूं कि पाकिस्तान के अंदर अब जनाजे ही उठ रहे हैं, कहीं पे सरहदों पे हमारे शोहदा के जनाजे उठते हैं और यहाँ पे हम किसान जो है वो अपनी फसलों के जनाजे उठा रहे हैं। जुल्म ये है कि हुकूमत जो है वो गूंगी भी है, बहरी भी है और अंधी भी है। मैं सच्ची बात आपको कर रहा हूं कि आज इन्होंने IMF की बात जो है वो एक ढकोसला है। IMF ने सपोर्ट प्राइस से मुकर्रर किया है, देखें उससे मना कहते हैं की है। आप ये बताएं कि गन्नम में इन्होंने हमारे साथ क्या किया कि इन्होंने कहा कि जी फ्री मार्केट है और उसके बाद मोहतरमा ने 2800 रुपए की और 2700 रुपए का एक जो है वो ऑर्डर जारी कर दिया। तो बुखारी साहब, इसके पीछे मकासद क्या है? आखिर सरकारी रेट दिया क्यों नहीं जा रहा हुकूमत की जानिब से? ये बाई डिजाइन है। मैं आपको गन्ने की बात आपको बताता हूं। पिछले साल 425 रुपए रेट जो है वो मुकर्रर हुआ गवर्नमेंट का, आप देखें, और किसानों को मिला। देखें हमारे पास और क्या है, हम कहते हैं हमें लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए, हमें जो है इनपुट सस्ती मिलनी चाहिए, हमें कोई पैकेज नहीं चाहिए जिसका आप कहते हैं कि अरबों रुपए के जो है वो इन्होंने किसानों पे निछावर किए हैं। वो एक कॉस्मेटिक्स जो है वो पॉलिसी है, कॉस्मेटिक्स ऐलानात है, उससे कोई इनकलाब नहीं आएगा। गन्ने में किसान तबाह हो गया, बर्बाद हो गया कि आज उसको मनमानी यानी अनारकी फैली हुई है। मैं डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान की बात करूं तो आप देखें, या मैं फैसलाबाद की बात करूं तो आप देखें कि वहां पे जुल्म की इंतहा हो रही है। किसानों को मारा जा रहा है, लाठियों से मारा जा रहा है, उनके खिलाफ FIR दी जा रही है। यार हम इस मुल्क के मुहिब्बे वतन हैं, हमसे बढ़ के कोई मुहिब्बे वतन नहीं है। हम तो रात दिन करके इस मुल्क के 25 करोड़ लोगों के लिए अनाज मुहैया करते हैं। ये हमारे साथ ये सलूक रवा रखा जा रहा है कि हमें जो है वो जुल्म का शिकार किया जा रहा है। हमें सिर्फ हमारी फसल की कीमत दीजिए, हमें अपने फसल की कीमत दे दें, हमें कोई जरूरत नहीं है। 50 लाख जो है वो घराना है या पंजाब के अंदर 9000 ट्रैक्टर इन्होंने दिए और उसमें आप 9 अरब की सब्सिडी और 22 अरब का टैक्स ऊपर लगा दिया। यानी ड्रामे आप देखें हुकूमत के। अब वो दौर नहीं रहा कि जिस तरह पहले किसान कार्ड के नाम पे किसी को जनाब के अपना 1.5 लाख का बिला सूद कर्जा, बिला सूद नहीं है, वो 5000 रुपए कटौती हो रही है। अब गन्ने की आप देख लें कि सारे मुंसिफ भी यही, मुद्दाई भी यही, कातिल भी यही, और मुंसिफ आप देखें कि फैसला करने वाले भी खुद हैं। भाई IMF ने नहीं रोका, मैं कहता हूं, जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि आप इसकी इंडिकेटर प्राइस। बुखारी साहब, पाकिस्तान को तो हम शुरू से ही सुनते आए हैं और पता भी है हमें कि एक ज़राई मुल्क है और यही हमारी एक स्ट्रेंथ है। लेकिन इसके बावजूद अगर ऐसी सूरत हाल होगी, किसानों की फसलें, उनको पैसे नहीं मिल पाएंगे, अगली फसल वो कैसे लगाएंगे, और फूड सिक्योरिटी के हवाले से जो खतरात पैदा हो जाएंगे, उसका हल क्या आपके ख्याल में? और फिर अनाज अगर नहीं मिलेगा तो फिर क्या होगा? जी मैं आपको बताता हूं कि देखिए इस दफा गंदम जो है वो कम हुई है। ये नाकबत अंदेश लोग हैं, ये जो ब्यूरोक्रेट हमारे बैठे हैं, जो बंद कमरों के अंदर बैठ के हमारे फैसले करते हैं, कभी उन्होंने पूछा क्या मोहतरमा ने कभी किसानों को बुलाया है, कोई कन्वेंशन बुलाया है? और हमसे पूछे ग्रास रूट लेवल पे जो लोग इसके विक्टिम हैं, जो ये सजा भुगत रहे हैं कि हमने गंदम जो खर्चा हमारा हुआ 4000, बिकी हमारी 2200 की। मैं खुद आपके सामने बैठा हूं, मैं अल्लाह को गवाह करके कह रहा हूं, जो मेरी 8 लाख की गंदम थी वो 4 लाख में बेची, तो मैंने क्या कमाया? और इसी तरह ये भाई डिजाइन किया जा रहा है। मैं ये कहता हूं कि ताकि किसान बददिल हो। ये इंपोर्ट जो करते हैं तो फिर इनके अपने खाबे लगते हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी खाता है, ये सियासतदान भी खाता है, और ये MPs MNAs, ये नाम निहाद जो हमारे वोटों से बन के जाते हैं, इन्होंने कभी हमारी बात नहीं की। और ये मैं ये कहता हूं कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया सैयद महमूद बुखारी साहब ने वक्त दिया। और यकीनन हुकूमत की जानिब से दावे किए जाते हैं, किसान दोस्त पॉलिसीज़ लाते हैं जी, किसान जो है हमारे मुल्क का सरमाया है, इसी से अनाज आना है, बहुत सारी बातें दावे वादे किए जाते हैं, लेकिन उस तरह से किसान को ना सहूलियात दी जा रही है और बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। और इसमें असल स्टेक होल्डर्स जो हैं वो किसान ही हैं, तो ठंडे कमरों में बैठ के पॉलिसीज़ ना बनाई जाएँ, बल्कि इनके मसाइल को सुना जाए, और ना सिर्फ सुना जाए बल्कि उसका हल भी निकाला जाए। अभी एक और अहम मामला जिस पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक। हमारे साथ रखिए। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएंगे पार्लिमानी सेक्रेटरी पंजाब चौधरी नईम एजाज ने अपने हल्के PP10 के पापन रेस्ट हाउस में
گرینڈ کھلی کچہری کا انعقاد کیا اور عوام کے مسائل سن کر موقع پر ہی ان کے حل کے لیے فوری احکامات بھی جاری کیے۔ پارلیمانی سیکریٹری پنجاب چودھری نعیم اعجاز کہتے ہیں کہ ہم اپنے حلقے میں 35 سال سے جاری محرومیوں کا نہ صرف ازالہ کر رہے ہیں بلکہ عوام کی دہلیز پر جا کر ان کے مسائل کو حل کرنے میں مدد بھی کر رہے ہیں۔ انہوں نے کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں۔ تو میرا فوکس ہی یہی تھا اس چیز کے اوپر کہ سب سے پہلے اس علاقے کے لیے ہمیں ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ لے کے آنے ہیں یہاں پہ۔ یہ اگر گورنمنٹ نے نہ بھی کیا تو انشاءاللہ جی یہ میرا آپ سے وعدہ ہے، میں اپنے آپ سے آپ کو یہ انسٹیٹیوٹ کھول کے دوں۔ پی پی 10 کے حوالے سے بات کریں گے۔ اس وقت ہمیں جوائن کر لیا ہمارے نمائندے منصور ستی نے۔ اچھا منصور، بتائیے گا، ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے کچھ عرصے سے بہت زیادہ ترقیاتی کام پی پی 10 میں ہوئے ہیں اور کروڑوں نہیں بلکہ اربوں کے ترقیاتی کام اب بھی جاری ہیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کچھ فنڈز کی اپروول بھی دے چکی ہیں، تو اس وقت اس حلقے میں آپ نے بڑا کام کیا ہے، آپ بتائیے کہ اس وقت یہاں کی کیا صورتحال ہے اور کون سے منصوبے جو کہ اس وقت چل رہے ہیں؟ دیکھیں، اگر بات کریں نا پی پی 10 اور حلقہ 53 کی، یہ انتخابات سے پہلے ہی جو چودھری نعیم اعجاز ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما ہیں، انہوں نے اپنے حلقے میں جو ترقیاتی کام ہے اس کا آغاز الیکشنوں سے پہلے کر دیا تھا، اور اس کے بعد جب یہ منتخب ہوئے ہیں، منتخب ہونے کے بعد انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے کروڑوں روپے کا فنڈ لیا اپنے حلقے کے لیے، جس میں جوڑیاں سے چکری تک جو ہے ایک بڑا منصوبہ ہے روڈ کا تھا، یہ انہوں نے یہ منصوبہ لیا۔ اس کے بعد ان مختلف جو سڑکیں آپس میں ملانے والی مین شاہراہیں تھی اس کے حوالے سے بھی انہوں نے فنڈز لیے۔ کروڑوں روپے کے فنڈ کا لینے کے بعد اب ان پر کام کا آغاز ہو چکا ہے۔ جو 19 یونین کونسل ہیں اس پورے حلقے کی، اس کی ہر یونین کونسلز میں جو رابطہ سڑکیں تھی ان کی بحالی کا کام شروع کیا گیا۔ اس کے بعد یہ چکری اڈا سے بلاول کی ایک سڑک تھی، اس کا کام انہوں نے کام کا آغاز کروایا، اور یہ پورے حلقے میں جو ہے نا وہ جو 35 سال سے جو لوگوں کے مسائل تھے، پورے حلقے میں ترقیاتی کام تو جاری ہیں۔ یہ بھی کہیے گا چودھری نعیم اعجاز ہمیشہ سے عوام کے مسائل حل کرنے میں پیش رہے ہیں، ان کی جانب سے کیا کہا گیا ہے اور عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے کیا یقین دہانیاں کرائی گئی ہیں؟ دیکھیں، چودھری نعیم اعجاز جو ہیں وہ اپنے حلقے میں ایک تو انہوں نے کمیٹیز بنائی، ہر یونین کونسلز کی کمیٹیاں بنائی تاکہ صحت، تعلیم اور جو دیگر مسائل ہیں عوام کے، ان کے مسائل کے حل کے لیے کمیٹیاں بنائیں۔ کمیٹیاں بنانے کے بعد اب انہوں نے کھلی کچہری جو پورے حلقے کی ہے اس کا انعقاد کیا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ عوام کے ساتھ براہ راست رابطہ ہے تاکہ ان کے جو مسائل ہیں ان کی دہلیز پہ حل کیے جائیں، خاص کر کے صحت کے حوالے سے مسائل ہیں۔ جوڑیاں ہاسپٹل جو ہے وہ آئندہ چند روز میں اس کا کام باقاعدہ طور پہ شروع ہو جائے گا، اور آئندہ جو مالی سال آئے گا اس کا افتتاح بھی کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ان کا ایمبولینس سروس جو تھی چک بیلی خان میں اور چکری میں، وہاں پہ ایمبولینس سروسز انہوں نے فراہم کی تاکہ لوگ جو ان کیس آف ایمرجنسی میں تو لوگوں کو مدد مل سکے۔ پھر کوئی سکول سے جس طرح بسالی سکولز کا فرنیچر تھا، اس کے ساتھ ساتھ جو سیال کا بوائز اور گرلز کا ہائی سکول تھا، وہاں پہ امتحانی مرکز بنوایا گیا، وہاں پہ اس کے بعد فرنیچر فراہم کیا گیا۔ بسالی سکول میں فرنیچر دیا گیا۔ چٹھا تیال کی بلڈنگ تھی، وہاں پہ وہ بلڈنگ کے لیے انہوں نے وہاں پہ اس کا امتحانی ہال بنوایا، فرنیچر فراہم کیا۔ تو اس طرح کے جو علاقے کے مسائل تھے اس کو حل کرنے کے لیے دن رات جو نعیم اعجاز جو ہیں وہ کوشاں، اور چند ماہ میں انہوں نے وہ کر کے دکھایا جو کوئی بھی اس سے پہلے نہیں کر سکا، اور ٹف ٹائم دیا اپنے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا منظور ستی، ہمیں آگاہ کر رہے تھے، اور جتنے ترقیاتی منصوبے میں گنوائے ہیں بہت لمبی فہرست ہے۔ اصل کام بھی عوامی نمائندے کا یہی ہے کہ عوام کے مسائل ان کی دہلیز پر حل ہوں، جو کہ چودھری نعیم اعجاز جو ہیں بخوبی جو انجام دے رہے ہیں۔ کچھ بات کر لیتے ہیں جی سندھ کی، اور سندھ حکومت نے 2012 میں کند کوٹ میں ڈسٹرکٹ اسپتال بنانے کا منصوبہ منظور کیا، جو آج 12 سال گزرنے کے باوجود مکمل نہیں ہو سکا۔ جی بالکل، اور ڈسٹرکٹ اسپتال کا تعمیراتی کام تاحال تاخیر کا شکار ہے، بلکہ کشمور سمیت کند کوٹ کے شہریوں کو منصوبے کی تکمیل نہ ہونے سے علاج معالجے کے لیے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اسی حوالے سے مزید جانیں گے ہمارے نمائندے فدا سرمد مری سے۔ فدا، کہیے گا کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں، کب سے یہ جو تعمیرات ہیں مکمل نہیں ہو پا رہی ہیں، اور فنڈز کیا جاری نہیں کیے گئے، کیا مشکلات ہیں مریضوں کو؟ موجود ہوں کندکوٹ کے ڈسٹرکٹ ہاسپٹل کے مقام پر۔ اس ہاسپٹل کا جو سنگ بنیاد ہے وہ 2012 میں رکھا گیا۔ 12 سال کا عرصہ گزر جانے کے باوجود بھی اس کا جو تعمیراتی کام ہے وہ مکمل نہ ہو سکا ہے۔ کندکوٹ ضلع بھر میں بڑی اسپتال نہ ہونے کے باعث یہاں کے علاقے مکینوں اور شہریوں کو علاج کے لیے شدید مشکلات درپیش ہیں۔ اگر خدا نخواستہ یہاں پر ایک کوئی بڑا سانحہ یا حادثہ ہوتا ہے تو یہاں کے مریضوں کو سکھر، لاڑکانہ اور
पंजाब के शहर रहमियार खान रेफ़र किया जाता है। यहाँ पर कोई भी सहूलत मौजूद नहीं होती, जिसके बायस जो मरीज़ हैं वो 1-2 घंटे का सफ़र करके कभी न कबाब जो है वो रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। यहाँ के शहरियों ने जो है आला हकाम और सिंध गवर्नमेंट से मुतालबा किया है कि इस अस्पताल का जो तामीराती काम है उनको मुकम्मल किया जाए, ताकि जो यहाँ के शहरी हैं वो फ़ायदा हासिल कर सकें। बहुत शुक्रिया फिदा, आपने हमें आगाह किया। और ये एक अलबिया है माहम के 12 साल पहले ये मंसूबा मंजूर हुआ था और ये अस्पताल का मंसूबा है। 12 साल से यहाँ के जो मकीन हैं उनको इलाज मुआलजे की सहूलियात नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में इसकी तामीर भी हो सकेगी। फिलहाल के लिए प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। कल फिर हाजिर होंगे मुख्तलिफ अहम मौज़ूआत के साथ। देखते रहिए दिन भर। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।